إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بالخنس بس نہیں لا کا معنی نہیں لیکن یہاں پر لا زائدہ ہے اصل کیا ہے اقسم بالخنس میں قسم کھاتا ہوں خنس کی خنس جمع ہے خانس کی خانس کی جمع خنس مراد ستارے لوٹنے والے پیچھے آنے والے الجوار چلنے پھرنے والے جاریت ان کی جمع الکنس کانس کی جمع مانا چھپ جانے والے ستاروں کے تین اوصاف بیان ہوئے لوٹنے والے چلنے والے اور چھپ جانے والے الجوار یعنی چلنے پھرنے والے اس سے مراد سیارے جو چلتے پھر ان کا ایک مدار ہے اس مدار پر وہ چلتے ہیں لوٹنے کا معنی کیا ہے اپنا ایک سرکل پورا کر کے پھر لوٹ آتے ہیں دوسرا سرکل دوسرا مدار وہ پورا ہوا پھر لوٹ آتے ہیں پھر تیسرا مدار اور یہ سیارے تو غالباً 7 ہیں یہاں 5 سیارے مراد جن میں مشتری ہے زہرہ ہے عطارد ہے زحل ہے اور مریخ ہے مشہور سیارہ مریخ اور عطارد زہرہ مشتری اور زحل یہ الجوار یہ چلتے پھرتے یہ سیارے بھی ہیں ان کی ایک گردش ہے ان کا ایک مدار ہے جو یہ فاصلہ طے کرتے ہیں اپنے اس مدار کے مطابق اور الکنس چھپنے کا معنی جب سورج شروع ہوتا ہے تو یہ سیارے چھپ جاتے ہیں اور سورج کے نور کے غلبے کی وجہ سے اس کی چمک کے غلبے کی وجہ سے یہ دکھائی نہیں دیتے چھپ جاتے یہ تینوں معنی ان میں آ گئے ان خنس لوٹنے والے
یہ ایک مدار پورا کر کے دوسرے کا آغاز، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا. الجواری چلنے پھرنے والے، سیارات، الکنس چھپ جانے والے، عند وجود الشمس. یہ تینوں معنی ان میں آ گئے ان پانچوں سیاروں میں. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا بہت سی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. برکتی دو اسباب ہیں. ایک تو مقسم علیہ کی عظمت، کہ جس چیز پر قسم کھا رہے ہیں اس کی تاکید. یہ بات ہم قسم کھا کے بتاتے ہیں، اس بات کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود. یا پھر جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کی عظمت، مریخ، عطارد اور پھر زہرہ اور مشتری، یہ سیارے بہت ان کا بڑا وجود ہے، بہت بڑا وجود. عقل اور سائنس اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو پھر ان کا خالق کیسا ہو؟ یہ غور و فکر کی دعوت. جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ یہ قسم کا مقصود ہے. یہاں ان سیاروں کی قسم ہے جن کے یہ تین افعال ہیں: الخنس لوٹنے والے، الجواری چلنے پھرنے والے، اور الکنس چھپ جانے والے. واللیل اذا عسعس، لیل رات، اور قسم ہے رات کی، اور قسم ہے رات کی. اذا عسعس، جب وہ جانے لگتی ہے. علماء نے دونوں معنی کی، اذا اقبل یا اذا ادبر. اور قسم ہے رات کی جب وہ آتی ہے، یا قسم ہے رات کی جب وہ جاتی ہے. دونوں معنی بالکل متضاد، آنا اور چیز، جانا اور چیز، لیکن دونوں معنی درست. بعض اوقات معنی متضاد ہوتے ہیں مگر دونوں بن سکتے ہیں. جب آتی ہے تو اندھیرا لے کر آتی، اور جب جاتی ہے تب بھی اندھیرا موجود ہوتا ہے، تب بھی اندھیرا موجود ہوتا ہے. تو آنا اور جانا برابر ہے اس لحاظ سے کہ ظلمت، اندھیرا اس وقت بھی ہے اس وقت بھی. مقصد رات کا اندھیرا بتانا مقصود جب وہ تاریخ ہو جائے. اس لیے بعد مدرجین نے مانا کیا باللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریخ ہو جائے. اور بعض اوقات دو متضاد معنی جمع نہیں ہو سکتے، تو وہاں پھر دیکھنا پڑے گا کہ راجح معنی کون ہے. جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ اور جس کو طلاق دے دی جائے وہ 3 قروء اس کے عدت ہے. قروء قرء کی جمع. بعض علماء نے قرء کا معنی شوہر کیا ہے اور بعض نے قرء کا معنی حیض کیا. اب یہاں متضاد معنی، شوہر اور چیز ہے، حیض اور چیز، اور یہ متضاد معنی جمع نہیں ہو سکتی. اب یہاں تحقیق کرنی، یہاں قروء سے کیا مراد ہے، شوہر ہے یا حیض ہے. اور علماء کے مذاہب آپ نے کتب فقہ میں یقیناً پڑھے ہوں گے. تو بعض اوقات ایک لفظ کا معنی مختلف ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے، مگر وہ تضاد اکٹھا ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، جیسے عسعس میں. اور بعض اوقات متضاد معنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں دلائل کے ساتھ راجح معنی کا تعین کرنا پڑے گا. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس لینے لگتی ہے. نفس سانس کو بولتے ہیں نا، نفس. یہ کہ نفس ساکن ہے، اس کا معنی جان، اس کی جمع نفوس ہے. اور ایک نفس فا پر زبر، اس کا معنی سانس، اس کی جمع انفاس ہے. نفس کی جمع نفوس بمعنی جان،
اور نفس کی جمع انفاس بمعنی سانس، اور قسم صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے، اور تنفس کا معنی بعض مفسرین نے جب وہ روشن ہو جاتی ہے لکھی ہے، جب وہ روشن ہو جاتی ہے یہ معنی لکھی ہے، اور دونوں معنی درست ہیں۔ سانس لینے سے کیا مراد ہے؟ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو ایک لطیف ہوا چلتی ہے جس کو آپ باد نسیم کہتے ہیں۔ باد نسیم کے جھونکے آپ کو بڑا معطر کر دیتے ہیں اور آپ کو نشیط بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات ایک حسن، وہ وقت، اس وقت کا نور، اس وقت کی ہوائیں، لطیف اور ٹھنڈی ہوائیں جو مسام روح کو معطر کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی یہ ایک عظمت اور خوبصورتی بیان فرمائی، صبح کی قسم کھا کے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا خالق ہے، صبح کا، اور صبح کا آنا دنیا والوں کے لیے بڑا ایک اچھا روشن اور خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں موذی جانور باہر نکل آتے ہیں، سانپ اور بچھو، رات کی تاریکی میں ڈاکو اور چور دندراتے پھرتے ہیں، چوری کا خطرہ، ڈاکے کا خطرہ، اور رات کی تاریکی میں فسق و فجور بھی ہوتا ہے، فاحشہ عورتیں لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، اور لاکھوں مراکز جو ہیں بے حیائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ رات کے جرائم ہیں، رات کے جرائم ہیں، اور بعض اوقات ایک بندہ مریض ہو، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کی رات کتنی لمبی ہو جاتی ہے، یعنی غم کی رات گزرتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، بس صبح اذا تنفس، اگر وہ ذات رات کی خالق ہے تو صبح کی بھی خالق۔ جب نمودار ہوتی ہے لطیف جھونکے باد نسیم تمہاری روح سے ٹکراتے ہیں اور پھر روشنی پھیلتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استعیذی باللہ من شر ھذا اذا وقب، آپ نے عائشہ سے کہا چاند کی طرف اشارہ کیا، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کیا ہے، چاند سے نہیں، رات کی تاریکی سے۔ تاریکی بہت سے جرائم کا باعث بن سکتی ہے، تاریکی سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو راتوں کے فرسان قرار پاتے ہیں، راتوں کو بیدار ہو کر اپنے کمرے کی تاریکی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، ان کے لیے اندھیرا ایک نعمت ہے، اور باقی یہ اندھیرا بہت سے جرائم اور نقصانات کا باعث ہو سکتے، اسی لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریکی کا ذکر کہ میں تاریکی کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کروں، اور اس سے قبل رب الفلق کہ اللہ تعالیٰ رب الفلق ہے، وہ صبح کے اجالے کا رب ہے، تاریکی سے پناہ مانگی، اور صبح کے اجالے کا رب ہونا اس کی صفت ذکر کی۔ اس کا معنی یہ کہ صبح کا اجالا ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ صبح اذا تنفس، اور قسم صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ افعص کے بعد صبح کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ افعص کا معنی جو ادبر ہے، یہ صبح رات کا پلٹنا، واپس جانا، یہ زیادہ قرین قیاس ہے، زیادہ اس عبارت کے لائق ہے اور سیاست کے لائق ہے، کیونکہ افعص کے بعد صبح کا ذکر ہے۔ یہ ترتیب تبھی صحیح بنے گی جب افعص کا معنی جانے کا کریں، آنے کا نہ کریں۔ لغت عرب میں دونوں معنی ہیں، لیکن صبح اذا تنفس کے سیاق سے ادبر کا معنی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔
انہو لقول رسول کریم، یہ قسم کا جواب. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں بہت سی، سیاروں کی، ستاروں کی قسم کھائی، رات کی اور صبح کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور جواب کیا فرمایا؟ اس قسم کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، کس چیز کی تاکید واضح کرنا چاہتا ہے؟ انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ، یہ ہو کی زمین اس کا مرجع قرآن ہے، بے شک یہ قرآن لقول رسول کریم، قول ہے رسول کریم کا. رسول کا معنی قاصد، نمائندہ، اور یہاں نمائندے سے مراد روح امین جبریل علیہ السلام، امین الوحی. یہ قول ہے رسول کریم کے ایک معزز قاصد اور نمائندے کا جو کہ جبریل علیہ. تو قرآن کے جبریل کا قول، جبریل علیہ کا کلام نہیں، یہ یہاں مراد ہے لقول رسول کریم ابلاغاً، بیٹبار پہنچانے کے، تنزیل نہیں، بیٹبار نازل کرنے کے نہیں. تنزیل اللہ رب العزت کی ہے، ابلاغ جبریل علیہ نے فرمایا، جسے ان کی طرف منسوب ہے. یہ قول کریم منسوب ہے جبریل کی طرف باعتبار ابلاغ، اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار تنزیل. جیسے کہ دوسرے مقام میں فرمایا تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے. نسبت مجاز ہو گئی، قرینہ موجود ہے کہ بیٹوار تنزیل کے نہیں ہے، اصلاً جبریل کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا رسول اور قاصد بنا کر اپنے پیغمبر کی طرف بھیجا. انہو لقول رسول کریم. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور غیر مخلوق، اللہ کی صفت. اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی. کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا اور پڑھا، اور پڑھ کر جبریل کو دیا، اور جبریل لے کر گیا اور پڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھ کر اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے پڑھ کر اپنے شاگردوں کو اس وقت سے لے کر آج تک یہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور سنا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے. یہی جو حروف اور الفاظ ہیں جن کو لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام انہی حروف اور الفاظ کے مکتوب فی المصاحف اور مقروء علی الالسنۃ اور مسموع بالاذان. کانوں سے سنا جاتا ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور کاغذ پر لکھا جاتا ہے. یہ کلام اللہ. رسول کریم جبریل علیہ ذی قوت، قوت والے ہیں. جبریل امین قوت والے، طاقت والے. سورہ نجم میں ذو مرۃ ہیں، علمہ شدید القوى ذو مرۃ، اے ذو قوت، طاقت والے، قوت والے، قوت والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کی بستی کو جبریل امین نے یوں اٹھا کر آسمان تک پہنچایا اور وہاں سے الٹا کر پٹک دیا. اتنی طاقت اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی. ذی قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، عرش والے کے ہاں مکین ہیں، بلند مرتبے والے، مرتبے والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں. عرش والے کے نزدیک. یہ نزدیک ہونا باعتبار مرتبے کے ہے.
باعتبار جگہ کے نہیں. عند ذی العرش کا معنی یہ نہ کرو کہ عرش والے کے نزدیک وہاں کہیں بیٹھے ہوئے. نہیں، عرش والے کے نزدیک مکین، یہ اس کی خبر ہے. عرش والے کے نزدیک بڑے مکین ہے. یہ نزدیکیت جو ہے باعتبار جگہ کے نہیں، باعتبار مرتبہ کے. عرش والے کے نزدیک مکین ہے، اونچے مرتبے والے، اونچے مقام والے. مطاع، اطاعت کیے جاتے ہیں. ثم، وہاں جہاں ہے، کہاں ہے؟ آسمانوں میں. آسمانوں میں اطاعت کیے جاتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے. امین اور بڑے امانت دار، وہی پہنچانے میں، وہی کو سننے میں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تک پہنچانے میں، اور آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے محفوظ کرنے میں بڑے امانت دار ہیں. اور کسی قسم کی خیانت نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ سارے انبیاء صالحین کے امین الوحی تھے اور بڑے امانت دار. مطاع ثم، وہاں ظرف مکان، یہ وہاں سے مراد آسمانوں میں. مطاع فی السماء یا فی السماوات، آسمانوں میں اطاعت کیے جاتے ہیں. مانا جو حکم فرشتوں کو دیتے ہیں، فرشتے اس حکم کو مانتے ہیں. جس کی ایک جھلک معراج کی حدیث ہے، نبی اسلام کو لے کر گئے جنت دکھانے تھے، تو جنت کا جو داروغہ رضوان، اس سے کہا کہ اس پر جنت کو کھول دو، تو فتح ہے، اس نے کھول دیا. جہنم دکھانے تھی، جہنم کے دروازے سے کہا اس پر جہنم کو کھول دو، فتح ہے، اس نے بھی کھول دیا. مطاع، جو آرڈر جاری کرتے ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے. مطاع، ان کی بات مانی جاتی ہے. ثم، وہاں ایسی سماوات، آسمانوں میں سارے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں اور امین ہے. یہ جبریل امین کی یہ صفات ہے، کریم اور ذی قوت اور مکین اور مطاع اور امین، یہ 5 ان کی صفات ہے. وما صاحبكم بمجنون، یہ ما نافی اور نہیں ہے. صاحبكم تمہارا ساتھی، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بمجنون، مجنون تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. مجنون کا معنی مستور عقل، جس کی عقل گم ہو جائے، عقل چھپ جائے، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں. کفار قریش اللہ کے پیارے پیغمبر کو مجنون کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی اس کا ذکر کیا کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اور یہاں بھی وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. وہ کہتے تھے ابطر علی اللہ الکذب ام بہ جنہ. جو اللہ کے نبی نے دعوت پیش کی، قرآن پڑھ کے سنایا، ویسے 2 باتوں میں سے ایک ہے، یا تو اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں یا یہ مجنون. نعوذ باللہ. اور اللہ رب العزت خود اس کی نفی کر رہے، اللہ کے نبی نے کبھی نفی نہیں کی. یہ ہے ان قوموں کی ابتلا پر صبر کرنا، اور یہ بھی اسوہ حسن ہے. یہ نمونہ ہم سے کب آئے گا؟ ہمیں کوئی بات کہہ دے تو ہم ان کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، 1 گالی کے بدلے 10 گالیاں دیں گے. لیکن اسوہ رسول کے خاموشی اختیار کریں. آپ نے کبھی جواب نہیں دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں ساحر نہیں ہوں، میں شاعر نہیں ہوں. آپ نے ان تمام باتوں پر صبر کیا تھا، اور یہ صبر بھی عند اللہ عظیم ہے اور درجات کی بلندی کا باعث ہے. وہ جو حکیم آیا تھا آپ کا علاج کرنے، اور اس کو قریش نے روکا کہ مت جاؤ،
وہ جادوگر تم پر اثر ہو جائے گا. کہا کہ نہیں، میں گانا بینا ایک زمانہ دیکھا، میں اس کی باتوں میں کہہ رہا ہوں، میں اس کا علاج کر دوں تاکہ تم راحت میں آ جاؤ. چاہے وہ چلا گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو مجنون یا کیا مرض ہے آپ کا، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا بیماری ہے آپ کو؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جب بیمار آدمی اکثر کہتے ہیں کہ میں بیمار نہیں، نبی اسلام نے نفی نہیں کی. گمایا کہ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار، خود نفی نہیں کی اور کہا اپنی بیماری بتا دو، کیا بیماری؟ فرمایا کہ سنو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. آپ نے خطبۃ الحاجہ پڑھا، ایسے مرصع الفاظ، اتنی نفیس دعوت، ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گئی. کہا دوبارہ پڑھو، پھر پڑھو، بار بار سنا اور اسلام قبول کر لیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار نہیں، کہا کہ الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، لوگ کہتے ہیں. آپ نے اس کی نفی کی اور نہ ہی اس کا اثبات کی. بیماری کیا ہے وہ سن لو، بس کیا سنانا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے صبر کرنا. یقیناً یہ صبر ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. لوگوں کے طعنے ملامتیں سن کر، حقیقتیں سن کر آپ جواب دینے کی بجائے صبر کر لیں. یہ اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت بڑا ایک موجب اجر ایک عمل ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور البتہ یہ قد، یہ حرف تحقیق ہے، تاکید ہے، اور لام بھی کلام میں زور پیدا کرتا ہے، اور قد بھی کلام میں زور پیدا کرتا ہے. یہ دو تاکیدیں جمع ہو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ بات موقت ہے، سچی ہے. رآ دیکھا ہے اس نے، وہ اس کو، اس نے سے مراد رسول اللہ سے، اور اس کو سے مراد جبریل امین. دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو، یعنی جبریل امین کو. تو رآ کی ضمیر صاحب کی طرف جا رہی ہے اور ہو کی ضمیر رسول کریم کی طرف. تمہارے صاحب نے، تمہارے ساتھی نے، رسول اللہ نے دیکھا ہے اس کو، جبریل امین کو، ان کی اصل شکل میں، بالافق المبین، کھلے افق میں. افق کنارے، المبین کھلے. افق سے مراد دو چیزیں ہو سکتی، یا تو آسمان کا شرقی حصہ جہاں سورج شروع ہوتے، اور یہ پورا جو آسمان کے کنارے ہیں چاروں طرف، شرقن غربن شمالن جنوبن، ان سب کو افق کہا جاتا ہے. اور نبی اسلام کی حدیث ہے کہ میں نے رأیت جبریل وقد سد الافق، میں نے جبریل کو دیکھا آپ نے چاروں طرف سے آسمان کے کناروں کو ڈھانپا ہوا. اتنا بڑا جبریل کہ آسمان کہیں سے نظر نہیں آ رہا، آسمان پورے کو چھپا لیا چاروں طرف سے. اور نبی اسلام نے بتایا رأیتہ مرۃ ولو 600 جناح، ایک بار دیکھا 600 پر 600 پروں پر، ایک بار دیکھا چاروں طرف سے آسمان کو ڈھانپا ہوا.
یہ بھی ایک نشانی ہے نبی علیہ السلام کے حق ہونے کی کہ جبریل جو صاحب وحی ہیں ان کو اصل شکل میں انہوں نے دیکھا، اصل شکل میں بتا دی، جو ان کے ایک جسمانی جو ان کی قدامت ہے کہ اتنا بڑا ان کا جسم ہے کہ چاروں طرف سے افق کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق دیکھا اس نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کو یعنی جبریل امین کو بالافق المبین، کھلے افق میں کھلے آسمان، وما هو علی الغیب، یہ ماں نافیہ نفی کا معنی، اور نہیں ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب، غیب پر، غیب سے مراد وحی، کیونکہ یہ غیب ہے کسی کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے تو علم ہوتا ہے، یعنی غیب کی باتیں بتانے پر، وحی بیان کرنے پر نہیں ہے وہ بے غنی، بخل کرنے والا بخیل۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کر دیا اسے آگے پہنچانے والے اور اسے آگے بیان کرنے والے ہیں۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی من حدثك بأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب شيئا فقد ابلغ الفرية یا قد اعظم الفرية یا فقد كتب، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلہ چھپا دیا تو اس نے پرلے درجے کا جھوٹ بولا، یعنی سب سے بڑا کذاب جو ہے وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ چھپا دیا، اور قرآن اسی کی تائید کر رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب، غیب کی خبریں بتانے میں، یعنی وحی الہی بیان کرنے میں اور وحی الہی سنانے میں نہیں ہے وہ بضنین، بخل کرنے والے، بلکہ پوری فراخ دلی سے، وسعت سے ہر وحی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، رب تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اتارا جا رہا ہے اسے بیان کر دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک چیز چھپائے رکھی اور اس کو بیان نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، پھر آپ ناکام فیل ہو گئے، تو اللہ کے پیغمبر کیسے چھپا سکتے؟ مسئلہ کو آیت کی حدیث آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ علی الغیب، غیب کی خبریں بتانے میں، یعنی وحی کی خبریں بتانے میں بضنین، بخل کرنے والے، غیب کی باتیں بتانے میں بخل کرنے والے نہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ، اشارہ قرآن پاک کی طرف، اور قرآن پاک نہیں ہے بقول شیطان الرجیم، قول کسی شیطان مردود کا، کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ کفار قریش ایک شخص کی طرف بھی اس قرآن کو منسوخ کرتے تھے، یہ قرآن، یعنی شیاطین آپ کو یہ قرآن دے کے چلے جاتے ہیں، 10 آیتیں 20 آیتیں شیاطین سے آپ کا رابطہ ہے، اور وہ آپ کو قرآن دے کے جاتے، وحی دے کر جاتے ہیں، اور شیاطین کی باتوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے، کتنا ان کا بھیانک قول۔ ابھی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر کفار قریش کو چیلنج کیا کہ تم بڑے ادیب ہو، بڑے فصیح اللسان ہو، بڑے بلیغ ہو، شاعر ہو، تو اس قرآن جیسی یہ کتاب لے آؤ، یہ 10 صورتیں لے آؤ، یہ ایک صورت لے آؤ، یہ ایک آیت ہی لے آؤ۔ پوری زندگی کوشش کی، ان کی بلغاء، فصحاء، ان کی ادباء، انصاف بردار، سب نے زور لگا لیا، ایک آیت نہیں بنا سکے، تو پھر یہ کیسے کسی غیر کا قول ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا کلام ہے، ایسا فرمان ہے جس کو بنانے میں صرف اللہ ہی قادر ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ
شیطان مردود کا قول اور تم جو باتیں کرتے ہو سب بیکار کی باتیں ہیں اور سب جھوٹ ہے. یہ کلام حق ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بس کہاں جاتے ہو تم لوگ, کدھر جا رہے ہو؟ یعنی حق ہے, وحی کا راستہ, کتاب و سنت کا راستہ, اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا قصد ہے تمہارا؟ جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو, وحی الہی کا راستہ چھوڑ کر اپنے تخرصات اور بدعات کی طرف جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اس کدھر جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین. یہاں پر ان بمانا ما نفی کے معنی نہیں, حالانکہ ان شرطیہ ہوتا ہے, شرط کے معنی. ان جو شرط کا معنی دیتا ان صابر الامر, اگر تو مانے گا تو میں بھی مانوں, شرط ہے. لیکن جب ان کے بعد الا آ جائے تو پھر شرطیہ معنی نہیں دیتا بلکہ نفی کا معنی دیتا. یہاں پر الا ان کے بعد آیا وہ ان ہوا الا ذکر للعالمین, اس لیے ان بمانا ما ہے. نہیں ہے وہ یعنی قرآن الا مگر ذکر نصیحت, نصیحت کن کے لیے؟ للعالمین جہان والوں کے لیے. جہانوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے اور کچھ نہیں. ان ہوا نہیں ہے وہ قرآن الا مگر ذکر للعالمین, نصیحت جہانوں کے لیے. یہ قرآن کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے, اس کی وحی ہے, اور مقصود کیا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی, لوگوں کی نصیحت. لمن شاء منکم ان یستقیم, لمن شاء منکم ان یستقیم. لمن شاء یہ عالمین سے بدل ہے. ذکر للعالمین, ذکر لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ نصیحت ہے عالمین کے لیے, یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے ان یستقیم کہ سیدھے راستے پر آ جائے. ان یستقیم محل منصوب ہے, مفعول ہے. یہ اے لمن شاء منکم استقامت ہے, تم میں جو استقامت چاہتا ہے ان کے لیے نصیحت ہے. ذکر للعالمین نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. لمن شاء ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں منکم تم میں سے ان یستقیم کہ سیدھے راستے پر آ جائیں, استقامت کے راستے پر آ جائیں. یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں, جن کے اندر چاہت ہے کہ ان کو صحیح رہنمائی مل جائے اور سیدھا راستہ مل جائے, ان کے لیے قرآن واقعتاً نصیحت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور نہیں چاہتے تم الا ان یشاء اللہ مگر ان یشاء اللہ چاہے اللہ. یہ تمہاری چاہت جب اللہ تعالیٰ کی چاہت کے نیچے اور تابع, اور نہیں چاہتے تم مگر جب اللہ چاہے گا, اور جو اللہ چاہے گا وہی تم چاہو گے. رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے, یہ تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ, الا یہ کہ اللہ چاہے جو کہ رب العالمین. یعنی چاہت اللہ رب العزت کی. اور یہ نقطہ توحید. کچھ لوگ نبی اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ما شاء اللہ وہ شیء ہے, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. وہ اللہ کی بھی چاہت ہے اور آپ کی بھی چاہت, اور دونوں چاہتے مستقل ہیں. فرمایا اجعلتنی للہ عدلا, تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. قولوا ما شاء اللہ وحدہ, صرف یہ کہو جو ایک اللہ چاہے. اللہ ہی چاہتا اور کوئی نہیں چاہتا.
ہاں اگر مخلوق کی چاہت کا ذکر کرنا ہے تو ثم کے ساتھ ہو، ثم ما شئت، پھر جو آپ چاہیں. یعنی پھر کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کی چاہت مستقل نہیں ہے، اللہ کی چاہت کے تابع. ایک چاہت آپ کی ہے اور ایک چاہت اللہ رب العزت کی. آپ کی چاہت مستقل نہیں بلکہ آپ وہ چاہیں گے جس کا چاہنا اللہ چاہے، تو آپ کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے. یہاں کچھ تقدیر کی ایک دو باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. جب القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی. انسان کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اب عمل کے تعلق سے، نیکی یا گناہ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے دعوت کا نظام قائم کیا. اپنے انبیاء مرسلین بھیجے کہ لوگوں کے سامنے حق پہنچا، راستہ واضح کر، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، واضح کر. اور لوگوں کو اختیار دیا کہ تم اس میں سے جو راستہ چاہو منتخب کر لو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب خواہ وہ نیک راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے. مانا راستہ اختیار کرنے میں انسان کو آزادی دی گئی، انسان کو مشیت دی گئی، اور اس کو جو ہے وہ اس کو ارادہ دیا گیا. اب تقدیر کی دو قسم، کچھ امور وہ ہیں جن میں انسان کو آزادی نہیں بلکہ پوری طرح تقدیر کا پابند ہے. کب پیدا ہونا اس میں انسان آزاد نہیں، جو لکھا ہے اس کے مطابق پیدا ہوگا. کب مرنا ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں، جو لکھا ہے اس کے مطابق مرے گا. کتنا کھانا ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، جو لکھا ہے ایک ایک دانہ کھائے گا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا. جتنا پینا ہے وہ لکھا ہے، ایک گھونٹ کی بھی کمی نہیں آئے گی. اس میں انسان مجبور اور بے بس ہے، اس کا ذاتی کوئی اختیار نہیں. جہاں تک معاملہ ہدایت اور کفر کا، نیکی اور گناہ کا ہے، اس میں انسان کو آزادی دی گئی. انبیاء کی دعوت پہنچا کر قولوا لا الہ الا اللہ، یہ راستہ حق ہے اور یہ گمراہی کا، یہ جنت کا، یہ جہنم کا. تم جس راستے کو چاہو منتخب کر دو. اب انسان نے ایک راستہ منتخب کر لیا ہے، مثلا ہدایت ہے، اعمال صالحات ہے، اسلام قبول کر لیا اپنے اختیار سے، اپنی آزادی اور اپنی چاہت سے. ٹھیک ہے، انسان اس میں آزاد ہے، مگر جو راستہ اس نے چنا اس کے چناؤ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ جنت کا راستہ چنے، ہدایت کا راستہ چنے. جس بندے نے کفر کا راستہ چنا، یہ چناؤ اس کے اپنے اختیار سے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ یہ کافر بنے، یہ کفر کا راستہ چنے. یہ تقدیر کا معاملہ. مانا اعمال کے تعین میں اور اختیار میں بندے کو آزادی دی گئی. ایک بندے نے اپنے اختیار سے حق کا راستہ چن لیا. ہم کہیں گے اللہ کی مشیت بھی یہی ہے، اس کے اس جہان میں، اس کی کائنات میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ایک بندے نے کفر کا راستہ چنا اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی، یہ کفر کا راستہ چنا. یہ ہے لمن شاء یستقیم، تم میں جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے. مانا سیدھا راستہ اختیار کرنے میں بندے کی چاہت کا، اپنے اختیار کا عمل دخل ہے. وما تشاءون، اور نہیں چاہتے تم
تم چاہ نہیں سکتے الا ان شاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے. تمہاری جو بھی چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے. تو جو عمل ہم کرتے ہیں اپنی چاہت سے کرتے ہیں، اور جو ہماری چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت کے تابع ہے. ہمارا عمل ہماری چاہت سے مربوط ہے، اور ہماری چاہت اللہ کی چاہت سے مربوط ہے. اللہ کی چاہت سے باہر نہیں نکلتی. آخری اشکال یہ باقی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ایک بندے کے مسلمان ہونے کی کیوں ہے اور دوسرے کے کافر ہونے کی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ یہ بندہ مسلمان اور کیوں چاہا کہ یہ بندہ کافر؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ وجود جنت کے قابل ہے اور یہ وجود جہنم کے قابل ہے. کیوں؟ بس اذا ذکر القدر فامسک، تقدیر پر بات چلتی ہے، جب یہاں پہنچ جائے تو خاموش ہو جائے. اب یہ اللہ کا راز ہے. یہ مسلمان کیوں ہوا اور یہ کافر کیوں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل ابھی کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں تو یہ راز منکشف ہو، جہنمی جہنم میں جائے تو ان کا جہنم میں جانا اس کا سبب منکشف ہو قیامت کے دن، لیکن دنیا میں نہیں. تقدیر اللہ کا راز ہے. ایک ایسا سمندر جتنے چاہ اس میں ہوتے کھاتے رہو، اللہ کے راز کو نہیں نکال سکے. اللہ تعالیٰ کا غیب ہے. تو اس مقام پر دونوں چاہتے مضبوط ہیں، بندوں کی بھی اللہ رب العزت کی. اور اصل بات یہی ہے کہ بندوں کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے. تو ہم جو عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج و زکات، عمرہ، نیک اعمال، جو بھی کریں گے اپنی آزادی سے کریں گے اور اپنی چاہت سے کریں گے تاکہ عند اللہ کو اجر ملے. اور جو چاہت ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے وہ مربوط ہوگی. تو ہمارا عمل کرنا ہماری چاہت سے اور ہماری چاہت اللہ کی چاہت پر محفوظ. ہمارا فسق و فجور کرنا، گناہ کرنا، کفر کرنا ہماری چاہت سے اور ہماری چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے مربوط اور محفوظ ہے. تو چاہت بندوں کی بھی ہے اور چاہت اللہ رب العزت کی بھی ہے، لیکن بندے اپنی چاہت میں وہ اختیار دیے گئے ہیں، مگر جو ان کی چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہوگی اور اس کی چاہت کے ساتھ محفوظ اور مربوط ہوگی. تو فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے، ان کے لیے جو چاہتے ہیں تم میں سے ان یستقیم، کہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور سیدھے راستے پر چلیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا.